الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے، ماشاءاللہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور، جس کے اندر خالق ارض و سماء ارشاد فرما رہا ہے کہ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. بے شک. عزیزان گرامی، اس دنیا میں کیا نہیں تھا؟ سبھی کچھ تو موجود تھا. پہاڑ، سمندر، دریا، جنگلات، سب کچھ اس دنیا میں موجود تھا. لیکن پروردگار عالم نے جب دیکھا کہ اس دنیا میں سبھی کچھ تو موجود ہے، لیکن انسانوں کی چہل قدمی کے لیے اس نے یہ چاہا تو اپنے اس ارادے کو پروردگار عالم نے بارگاہ ملائکہ میں پیش کیا کہ یہ ملائکہ، میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. عزیزان گرامی، جب پروردگار عالم نے اپنے اس ارادے کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ملائکہ کے سامنے رکھا، تو ان ملائکہ نے کافی غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں کہا: پروردگار، کیا تم اسے خلیفہ مقرر کرے گا؟ کیا تم اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے خونریزی برپا کرے، فساد برپا کرے، لڑائی جھگڑا کرے؟ تو عزیزان گرامی، آیا یہ جو سوال پیدا ہوا ملائکہ کے ذہن میں کہ وہ زمین پہ جا کے خونریزی برپا کرے گا، فساد برپا کرے گا، یہ سوال ان ملائکہ کے ذہن میں آیا کیسے؟ تو اس کی وجہ ایک تبریر نے لکھی ہے، وہ یہ کہ انسانوں سے پہلے، یعنی خلقت آدم کے پہلے، اس دنیا میں جناتوں کا وجود تھا، اور وہ جنات آپس میں لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے، فساد برپا کیا کرتے تھے، خونریزی برپا کیا کرتے تھے. اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے ان ملائکہ نے بارگاہ خداوندی میں کہا: پروردگار، تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے خونریزی برپا کرے، فساد برپا کرے. تو عزیزان گرامی، جب یہ کلمات پروردگار عالم نے ملائکہ سے یہ سنے تو پروردگار عالم نے کہا: انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ وہی جانتے ہیں جتنا ان کو علم دیا گیا ہے، اس سے زیادہ نہیں جانتے. تو اب عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اپنے اس ارادے کے ساتھ ملائکہ کو حکم دیا مٹی لانے کے لیے. کیوں؟ تاکہ جناب آدم کا پتلا تیار کیا جائے. ملائکہ گئے، مٹی لے کے آئے، اور جب مٹی لائی گئی تو پروردگار عالم نے ان مٹی کو گوندنا شروع کیا. عزیزان گرامی، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم جسم سے مبرہ ہے، اس کے پاس جسم نہیں ہے، نہ ہی اس کے پاس ہاتھ ہے، نہ ہی اس کے پاس پیر ہے. تو عزیزان گرامی، جب پروردگار عالم جسم سے مبرہ ہے تو اس نے خلقت آدم کے لیے مٹی گوندھی. تو کیسے گوندھی؟ اور اوقب دروی میں یہ موجود ہے کہ پروردگار عالم نے خلقت آدم کے لیے اپنے ہاتھوں سے مٹی گوندھی. تو اب عزیزان گرامی، یہاں پہ مجھے کہنے دیجیے، خلقت آدم میں نقش آدم خدا کا تھا، خلقت آدم علی کے ہاتھوں سے. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، جب ملائکہ کو حکم دیا گیا مٹی لانے کا، مٹی لائی گئی اور اس مٹی کو گوندھا گیا. پروردگار عالم نے اس مٹی کو گوندھا. گوندھنے کے بعد جناب آدم کا مجسمہ تیار کیا گیا. اور جب جناب آدم کا مجسمہ تیار ہو گیا، اب پروردگار عالم نے پھر فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو عزیزان گرامی، ابھی تک آپ دیکھیں
کہ جب پروردگار عالم نے جناب آدم کا پتلا تیار کر دیا، پتلا تیار کرنے کے بعد حکم سجدہ نہیں دیا ہے، پتلا تیار ہو گیا آدم کا، لیکن اللہ نے حکم سجدہ نہیں دیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم سجدہ کر دیا، کہا جب میں اس پتلے کے اندر اپنی روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ جب تک پتلا تیار ہو گیا اللہ نے حکم سجدہ نہیں دیا، لیکن ایک شرط لگائی، وہ شرط کیا تھی کہ جب میں اس پتلے میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ پروردگار نے اپنی روح پھونکی، تمام کے تمام ملائکہ سجدے میں چلے گئے، لیکن وہی بیت وہ بھی تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے پوچھا ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ایسی کون سی چیز مانے ہو گئی جس کی وجہ سے تم نے سجدہ نہیں کیا، جس نے تمہیں سجدہ کرنے سے روک دیا؟ عجب نہ ہو شیطان نے آواز دی، پروردگار تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، تو ایک افضل اپنے مفضول کا سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، جب پروردگار عالم نے شیطان کے دہن سے، شیطان کے منہ سے یہ کلمات سنے کہ میں افضل ہوں، آدم مفضول ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آدم کو مٹی سے تو نے بنایا ہے، مجھے آگ سے خلق کیا ہے، تو عجب نہ ہو پروردگار عالم آواز دے کہ دیکھو میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں نے جس میں آدم کو سجدہ نہیں کرایا ہے، بلکہ میرا حکم کیا تھا جب میں اس پتلے میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ عزیزان گرامی، شیطان کے اندر گھمنڈ آ گیا۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پہ شیطان نے سجدہ آدم سے انکار نہیں کیا ہے، بلکہ شیطان نے خلیفہ خدا سے انکار کیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد تو عزیزوں، شیطان نے یہاں پہ سجدہ آدم سے انکار نہیں کیا ہے، بلکہ خلیفہ الہی سے انکار کیا۔ جب اس نے خلیفہ الہی سے انکار کیا تو پروردگار عالم نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور کہا شیطان تو میری بارگاہ سے نکل جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو لعنتی ہے، تو اب میری بارگاہ میں رہنے کے لائق نہیں ہے، میری بارگاہ میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، شیطان جب نکل رہا تھا تو اس نے کہا پروردگار میں نے پوری عمر، اپنی پوری حیات، اپنی پوری زندگی تیری عبادت کی ہے، اس عبادت کی کچھ تو جزا ہوگی۔ تو پروردگار عالم نے کہا شیطان کیا مانگتا ہے؟ مانگ۔ اس نے کہا پروردگار بس مجھے حیات دے۔ پروردگار عالم نے کہا جا تجھے حیات دی۔ عزیزان گرامی، اس نے خلیفہ الہی سے انکار کیا تو مردود بارگاہ ہو گیا، مردود ملائکہ ہو گیا۔ اب عزیزان گرامی، ایک یہ ہے جس نے خلیفہ خدا سے انکار کیا تو مردود بارگاہ ہو گیا، لیکن آپ دیکھیں 18 ذیلحج کو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو خلیفہ بنا دیا، اللہ کے حکم سے خلیفہ بنا دیا۔ تمام لوگوں نے پیغمبر اسلام کے نائب مولا کائنات کو مبارکباد پیش کی، اور جب پیغمبر مدینے میں آئے اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک شخص آتا ہے، اس شخص کا نام کیا ہے؟ حارث بن نعمان فہری۔ وہ آئے رسول کی بارگاہ میں اور کہا یا رسول اللہ آپ نے ہم سے کلمہ فرمایا لا الہ الا اللہ، ہم نے پڑھ لیا۔ آپ نے ہم سے کہا محمد رسول اللہ، ہم نے کہہ دیا۔ آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی۔ آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا۔ آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے زکوٰۃ نکالی۔ آپ نے خمس نکالنے کے لیے کہا، ہم نے خمس نکالا۔ لیکن یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ تمام حکم دینے کے بعد اب آپ نے علی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا، اپنا خلیفہ معین کر دیا۔ عزیزان گرامی، وہ شخص رسول کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اگر آپ نے اللہ کے حکم سے ایسا کیا ہے، اللہ کے حکم سے علی کو خلیفہ بنایا ہے، تو پروردگار میرے اوپر عذاب نازل کرے، میں ہلاک ہو جاؤں۔ عزیزان گرامی، حارث بن نعمان فہری مسجد سے یہ کہہ کے نکلا اور جیسے ہی مسجد کے باہر آیا پتھر ایک
آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا، حارث بن نعمان فہری ہلاک ہو گیا۔ اب عزیزان گرامی، وہ دور آدم کا ابلیس تھا جس نے خلیفہ الہی سے انکار کیا تو مردود بارگاہ ہو گیا۔ یہ دور علی کا ہے جس نے خلیفہ رسول سے انکار کیا تو مردود بارگاہ ہو گیا۔ محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، بآواز بلند نعرہ سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دور آدم کا ابلیس تھا جس نے خلیفہ الہی سے انکار کیا تو مردود بارگاہ ہو گیا۔ یہ دور علی کا ابلیس ہے جس نے خلیفہ رسول سے انکار کیا تو ہلاک ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ جو اس نے عذاب کا مطالبہ کیا ہے اور جب یہ ہلاک ہوا ہے تو صرف یہی ہلاک نہیں ہوا ہے بلکہ یہ جس سواری میں سوار ہو کے آیا تھا حارث بن نعمان فہری کے ساتھ ساتھ وہ سواری بھی ہلاک ہو گئی جس پہ یہ سوار ہو کے آیا تھا۔ میں کہوں گا پروردگار، تیری بارگاہ میں اس نے عذاب کا مطالبہ کیا تھا، خلیفہ رسول سے اس نے انکار کیا تھا، اس کے ہلاک ہونے کا سبب تو سمجھ میں آتا ہے، آخر اس کی سواری کو کیوں ہلاک کیا؟ عجب لوح قدرت آواز دے، جو علی کے مقابلے میں آئے وہ تو ہلاک ہو ہی جاتا ہے، جس کے ساتھ وہ آئے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ہر دور میں خلیفہ الہی ہو یا خلیفہ رسول ہو ماشاءاللہ یا ماشاءاللہ۔ خلیفہ امام ہو، ہر دور میں ماننے والے بھی رہے ہیں اور انکار کرنے والے بھی رہے ہیں۔ واہ، عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے جب علی کو خلیفہ بنایا تب بھی انکار کرنے والے تھے، لیکن جب پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بزتو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کچھ لوگوں کی حلق سے تو یہ جملہ نکل لیے وہ سمجھ میں آ گئی، لیکن اسی دور میں کچھ لوگ تھے جو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ رسول اگر سورج کو اشارہ کرتے تو سورج پلٹ جایا کرتا تھا، چاند کو اشارہ کرتے تو دو ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا، تو درخت اپنی جگہ سے چلنے لگتا تھا۔ اب جب رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ جناب فاطمہ زہرا کا امتحان لینے کی غرض سے در سیدہ پہ آتے ہیں کہ آیا دیکھیں یہ صفتیں جناب فاطمہ زہرا کے اندر بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب وہ لوگ آئے، در معصومہ پہ دق الباب کیا، جناب فضہ باہر آئیں، آنے کے بعد کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ تو وہ لوگ جو جناب فاطمہ زہرا کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، آنے کے بعد کہا فضہ ہمیں تم سے کام نہیں، ہمیں جناب فاطمہ زہرا سے کام ہے۔ تو جناب فضہ نے کہا بتاؤ کیا کام ہے، میں شہزادی کو بتا دوں گی۔ ان لوگوں نے کہا نہیں۔ جب کافی دیر تک بحث و مباحثہ ہوتا رہا، وہ واپس چلے گئے، کچھ دور گئے، پھر پلٹ کے آئے، دق الباب کیا، پھر جناب فضہ باہر آئیں، تیسری مرتبہ بھی وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد دق الباب کیا تو جناب فضہ پھر باہر آئیں، پھر وہی سوال، پھر وہی جواب۔ اب یہ لوگ مایوس ہو کے جانے لگے۔ اب یہ کچھ دور جب پہنچے تو جناب فضہ نے آواز دی، او ہاتھوں میں کنکریاں چھپا کے لانے والے کہاں جا رہے ہو؟ اب اسی طرح جیسے ہی جناب فضہ کے ذہن سے یہ الفاظ نکلے، وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ بتاؤ کیا تم نے تو اپنے ہاتھوں کو نہیں کھول دیا کہ فضہ نے دیکھ لیا؟ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ ابھی یہ لوگ تعجب میں پڑے ہی تھے کہ فضہ نے آواز دی، تم یہ تعجب میں نہ پڑو کہ فضہ نے تمہارے ہاتھوں میں جو کنکریاں تھی اس کو کیسے دیکھ لیا، بلکہ کنکریوں کو لاؤ میرے ہاتھوں میں دو۔ وہ لوگ در سیدہ پہ آئے، فضہ کے ہاتھوں میں دیا، ایک مرتبہ فضہ نے سونے چاندی میں تبدیل ہو گئے، وہ لوگ اور تعجب میں پڑ گئے۔ فضہ نے کنکریوں کو زمین پہ مارا، ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گئے،
نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جناب فاطمہ کا مرتبہ ہے کہ اگر ہاتھوں میں کنگریوں کو لے لیں تو سونے چاندی میں تبدیل ہو جائے. یہ تو جب کافرون بیت فاطمہ میں جناب فضہ کو گزر گئے اس وقت کے حالات ہیں. لیکن یہی جناب فضہ ہے جب جناب فاطمہ کے زہرا کے گھر میں آئی ہے تو یہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی بلکہ علم کیمیا میں یہ مہارت حاصل کی. عزیزان گرامی جب جناب فضہ جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں آئی ہیں تو شروع میں انہوں نے حالات دیکھا. جناب فاطمہ زہرا کے گھر کے فقر و فاقہ میں زندگی گزر رہی ہے, مفلسی میں زندگی بسر ہو رہی ہے. تو جناب فضہ نے بازار سے جا کے کچھ کٹوریاں خریدی, کچھ چیزیں لائیں اور لانے کے بعد اس کا سونا بنایا. سونے کا ٹکڑا مولا کائنات کی بارگاہ میں لے گئی اور لے جانے کے بعد کہا یا علی مولا اس سونے کو جائیے بازار میں بیچ دیجئے اور اس کے بعد گھر کے سامان لے کے آئے, کھانے پینے کے سامان لے کے آئے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے جناب فضہ کے چہرے کو دیکھا. چہرے کو دیکھنے کے بعد مولا مسکرانے لگے. مولا جب مسکرائے تو جناب فضہ نے کہا مولا آخر مسکرانے کا کیا سبب ہے؟ تو جناب مولا کائنات نے کہا فضہ لاؤ اس ٹکڑے کو مجھے دو. بلکہ مولا کائنات نے ایک پتھر کا ٹکڑا منگایا فضہ سے. منگانے کے بعد اس کو زمین پہ مارا, وہ ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گئے. جناب فضہ تعجب میں پڑ گئی کہ مولا یہ کیا ہوا؟ جناب مولا کائنات نے کہا فضہ تعجب میں نہ پڑو بلکہ آؤ میرے ساتھ آؤ. جناب فضہ کو مولا ساتھ لے کے گئے, زمین پہ ٹھوکر ماری. جناب فضہ سے کہا فضہ دیکھو کچھ دکھائی دے رہا ہے. جناب فضہ نے کہا مولا زمین ہے. جناب فضہ نے کہا مولا زمین دکھائی دے رہی ہے. مولا نے ایک مرتبہ کہا فضہ ذرا غور سے دیکھو. اب جو فضہ نے زمین کے اوپر دیکھا زمین نظر نہیں آ رہی ہے بلکہ ہیرے جواہرات نظر آ رہے ہیں. فضہ تعجب میں پڑ گئی. مولا نے زمین پر ٹھوکر ماری, اپنی جگہ پہ زمین آ گئی. مولا نے کہا اے فضہ ہماری ظاہری زندگی کو مت دیکھو, ہم دنیاوی لذت کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں بلکہ آخرت کے لیے لذت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. صلوات محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد جنہوں نے 20 سال تک قرآن مجید کی زبان میں تلاوت کی ہے. اور جناب فضہ کا مرتبہ اگر دیکھنا ہے تو آئیے مولا کائنات کے در پہ جناب قمبر مولا کائنات کے غلام ہیں. آتے اور آنے کے بعد سیدہ پہ دق الباب کیا. جناب فضہ باہر آئی. جناب قمبر نے کہا فضہ مولا کہاں ہے؟ جناب فضہ نے کہا مولا آسمانوں کے اوپر ہے. اب عزیزان گرامی جیسے ہی جب فضہ نے یہ بات کہی قمبر سے قمبر مولا آسمانوں کے اوپر ہے. قمبر کو سب بات سمجھ میں نہ آئی. قمبر تعجب میں پڑ گئے اور پڑھنے کے بعد کہا فضہ تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو, میں تم سے مولا کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو مولا آسمان کے اوپر ہے. فضہ سے پھر پوچھا. فضہ نے پھر وہی جواب دیا کہ مولا آسمان کے اوپر ہے. جناب قمبر مولا کائنات کے گھر سے پلٹے جا رہے ہیں. راستے میں کیا دیکھا کہ سامنے مولا کائنات چلے آ رہے ہیں. قدموں میں جھک گئے. کہا مولا میں آپ کے گھر سے آ رہا ہوں. فضہ سے پوچھا مولا کہاں ہے؟ فضہ نے کہا مولا آسمانوں کے اوپر ہے. مولا کائنات نے کہا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے قمبر کی آنکھوں پہ اپنے ہاتھوں کو پھیرا. کہا کچھ دکھائی دیا؟ قمبر نے کہا نہیں مولا. ایک مرتبہ 2 انگلیوں کا اشارہ کیا. کہا قمبر 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. قمبر نے اب جو 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا مولا آسمان پہ نظر آئے. کہیں نماز ادا کرا رہے ہیں, کہیں رزق تقسیم کر رہے ہیں, کبھی کسی کی قسمت بگاڑ رہے ہیں, کہیں کسی کی قسمت بنا رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا نے کہا اے قمبر کبھی تم فضہ کا مقابلہ نہ کرنا, اس لیے کہ فضہ اس گھر میں رہتی ہے جس کا دروازہ عرش کے اوپر کھلتا ہے. صلوات محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی کیا کہنے بھائی, واہ 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 واہ, یہی فضہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ.
جنہوں نے اہل بیت کے گھر میں نوکری کی کنیزی کے فرائض کو انجام دیا، اور اس کے بعد جب آل محمد پہ مصیبت کا وقت آیا تو اس وقت بھی جناب فضہ نے اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ جناب فضہ جب یہ قافلہ 28 رجب کو چلا تھا تو جناب فضہ اس قافلے کے ساتھ ساتھ تھی۔ عزیزو، آج 6 محرم ہو گئی اور اس دن مخصوص ہے جناب علی اکبر کے مصائب کے لیے۔ عزیزو، جب یہ قافلہ مدینے سے 28 رجب کو نکلا تھا تو تمام بیویاں ساتھ میں تھی، لیکن ایک بیوی وہ تھی جس کو امام حسین نے مدینے میں چھوڑ دیا۔ عزیزو، اس کے لیے 2 وجہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ جناب صغرا اس وقت بیمار تھی، دوسری وجہ جو بیان کی گئی کہ جناب صغرا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مشابہ تھی۔ اس وجہ سے امام حسین نے جناب صغرا کو مدینے میں رہنے دیا۔ عزیزو، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، تاریخوں میں پڑھا ہوگا کہ جناب صغرا اور جناب علی اکبر کے درمیان کتنی محبت تھی۔ عزیزو، جناب صغرا کے لیے جناب علی اکبر نے گزارش کی تھی کہ بابا میری بہن صغرا کو بھی ساتھ لے چلیے، لیکن امام نے انہی 2 وجہوں سے شاید جناب صغرا کو ساتھ نہ دیا ہو۔ عزیزو، جب یہ قافلہ بنی ہاشم سے روکے چلا، یہ کچھ دور چلا ہی جناب علی اکبر نے محسوس یہ کیا کہ کوئی بیوی ہے جو پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ عزیزو، قافلے کو روکا گیا۔ روکنے کے بعد جب امام کو یہ پتہ چلا کہ جناب صغرا پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے تو ایک مرتبہ امام جناب صغرا سے کہتے ہیں، بیٹی ہم نے تو رخصت کر دیا ہے آپ کو، اب ہمیں جانے دیں، آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہی ہیں؟ میرے عزیزو، ایک بیٹی کی باپ سے محبت رہی ہوگی جو بے چین کر رہی ہوگی ملنے کے لیے۔ عزیزو، جب یہ قافلہ وہاں سے چلنے لگا ہے تو جناب صغرا نے ایک کشت میں مٹی کو رکھا اور رکھنے کے بعد علی اکبر کی بارگاہ میں آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی، بھیا علی اکبر اپنے قدموں کے ان مٹی میں رکھ دو تاکہ جب تک تم واپس نہ آؤ گے صغرا آپ کے اجرکم اللہ۔ عزیزو، خدا آپ کو کوئی غم سوائے غم آل محمد کے۔ عزیزو، جب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے، صبح عاشور نمودار ہوئی تو امام حسین نے جناب علی اکبر سے کہا، اے بیٹا جاؤ آج تم اذان دو۔ علی اکبر گلدستہ اذان سے پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد اللہ اکبر کہا۔ اب یہ اللہ اکبر کی اذان کی آواز ہوا کے دوست پہ تیرتی ہوئی مدینے میں صغرا کے کانوں سے ٹکرائی۔ اب جیسے ہی صغرا نے علی اکبر کی آواز سنی، نانی ام سلمہ کی خدمت میں جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے، اے نانی ام سلمہ میرا بھیا علی اکبر مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ میں کہوں گا، اے صغرا تم کس بھائی کا انتظار کر رہی ہو؟ تمہارا بھائی علی اکبر کربلا کے میدان میں لیا لگا ہے۔ میرے عزیزو، آخر وہ وقت آیا، اصحاب و انصار کے بعد جناب علی اکبر امام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام کہتے ہیں، میرے لال کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ امام نے کہا، اے بیٹا علی اکبر جاؤ پہلے اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے لو، اپنی ماں ام لیلہ سے اجازت لے لو، اس لیے کہ 18 برس بڑی منتوں کے ساتھ تمہیں ان دونوں نے پالا ہے۔ جناب علی اکبر جناب زینب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، پھوپھی اماں مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ جناب زینب کہتی ہے، اے بیٹا اکبر کیا میں نے تمہیں 18 برس اس لیے پالا تھا عالم غربت میں تم ہمارا ساتھ چھوڑ دو؟ اجرکم اللہ۔ میرے عزیزو، جناب علی اکبر خیمے سے رخصت تو ہو لیے، لیکن جب جناب علی اکبر خیمے سے نکل رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا لاشا نکل رہا ہو۔ امام کی خدمت میں اکبر آتے ہیں اور آنے کے
قدموں کی آہٹ سنی، علی اکبر گھوڑوں سے اتر گئے، کیا دیکھا سعید تھا، کمر کو تھامے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ امام کی خدمت میں اکبر آتے کہا بابا آپ نے مجھے پڑھنے کی اجازت دے دی، اب پیچھے پیچھے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ سعید باپ نے کہا اے بیٹا اکبر، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو میری اس کیفیت کو سمجھ جناب علی اکبر میدان کی طرف جاتے ہیں، میدان کی طرف جناب علی اکبر آ گئے۔ اب امام حسین علیہ السلام خیمے میں نہیں گئے بلکہ امام میدان کی طرف دیکھ رہے ہیں، امام میدان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ام لیلہ امام کے چہروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ام لیلہ نے ایک مرتبہ کیا دیکھا، امام کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ ام لیلہ نے کہا اے میرے سرتاج، میرے بیٹے کی خیریت تو ہے۔ امام نے کہا اے ام لیلہ جاؤ علی اکبر کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ ام لیلہ نے تمام بیویوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا اے پروردگار، جیسے تم نے یعقوب کو یوسف سے ملایا تھا، میرے بیٹے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ام لیلہ کی یہ دعا بارگاہ الہی میں پہنچنا تھی کہ اکبر خیمے کی طرف آئے، اور آنے کے بعد بابا کی خدمت میں ایک سوال کیا عزیزوں، یہ وہ حسین ہے جب سے اپنی زندگی میں جب سے امام کی ولادت ہوئی ہے تب سے ان کی سخاوت کا چرچا عام تھا، سخاوت جاری تھی، کبھی کسی کو 7 بیٹے دیے، کبھی کسی کو بالوں پر دیے، کبھی کسی کو کچھ دیا، میرے عزیزوں کبھی کسی کو بیٹے عطا کیے۔ اب یہ اکبر اپنے بابا کی خدمت میں آئے ہیں، کہا بابا میرا ایک سوال ہے آپ سے، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں امام حسین کی غربت کو آپ دیکھیں کہ امام سے علی اکبر کہتے ہیں بابا اگر ایک قطرہ آپ مل جائے تو میں لعینوں کو بتا دوں بنی ہاشم کے شیر کیسے لڑتے ہیں۔ امام نے کہا اے میرے لال اکبر، میرے پاس پانی تو نہیں ہے، ہاں میری زبان اپنے منہ میں لے لو، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ تسلی مل جائے۔ عزیزو امام نے اپنی زبان کو علی اکبر کے دہنے مبارک میں دیا۔ اب جیسے ہی دہنے مبارک میں زبان کا جانا تھا، علی اکبر پیچھے ہٹ گئے، کہا اے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ الغرض جناب علی اکبر میدان قتال میں آتے ہیں اور آنے کے بعد جنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ الغرض سنان ابن انس نے علی اکبر کے سینے پر پرچھی کا ایسا نیزہ مارا، علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ عزیزو جیسے ہی امام کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی، امام مقتل کی طرف چلے۔ اب جیسے ہی جناب علی اکبر نے آواز دی، امام نے کہا اے میرے لال اکبر، تمہارے بعد میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ عزیزو امام لاش اکبر پر کس طریقے سے پہنچے ہیں، جس طریقے سے جب بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے، امام علی اکبر کے لاشوں پہ گھٹنیوں کے بل پہنچے ہیں۔ پہنچنے کے بعد نجف کا رخ کیا، رخ کرنے کے بعد کہا اے بابا تو انگلیوں سے در خیبر کو اٹھانا آسان تھا، جوان بیٹے کے لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے، جوان بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالنا بڑا مشکل ہے۔ اجرکم اللہ میرے عزیزو، امام حسین علیہ السلام علی اکبر کے لاشوں پہ دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں۔ اب جو دو زانو ہو کے بیٹھے ہیں امام، ایک مرتبہ ایک ہاتھ کو نیزے پہ رکھا اور یا علی مدد کہہ کے نیزے کو نکالا۔ عزیزو علی اکبر کے نیزے کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ امام لاش علی اکبر کے لیے بنی ہاشم کے بچوں کو